خوش آمدید۔ کبھی مہینے کے آخر میں یہ سوچا ہے کہ اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ آخر گیا کہاں؟ آج ہم گگ اکانومی میں کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم چیلنج پر بات کر رہے ہیں، یعنی وہ کون سے پوشیدہ راستے ہیں جن سے پیسہ ہماری جیبوں سے نکل جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمی معاشی تبدیلی کا حصہ ہے۔ آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے فری لانسرز اور چھوٹے کاروبار چلانے والوں کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ محنت بھی کی جاتی ہے، کلائنٹس بھی خوش ہیں، لیکن پھر بھی مالی استحکام ایک خواب ہی لگتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر یہ پیسہ چھپتا کہاں ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب اکثر ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی بڑا فراڈ یا کوئی پیچیدہ سازش نہیں ہے۔ اکثر ہماری سب سے بڑی مالی کمزوری ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی چھپی ہوتی ہے، وہی چیزیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دھیان بڑے اہداف پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی سطح پر نقصان کیسے ہوتا ہے۔ ہم اسے پوشیدہ مالیاتی لیک کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے، لیکن یقین کریں اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مالیاتی لیک آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک بڑی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مؤثر طریقوں کی وجہ سے ہونے والا چھوٹا لیکن مسلسل نقصان ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے گھر میں کوئی نل ٹپک رہا ہو۔ ایک ایک قطرہ شاید اہم نہ لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری بالٹی بھر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں، ارے وہ تو ہر جگہ ہیں۔ کھوئی ہوئی رسیدیں، وقت پر بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے لگنے والی لیٹ فیس، یا پھر پیمنٹ میں تاخیر پر لگنے والے جرمانے۔ ان میں سے ہر ایک شاید ایک چھوٹا سا نقصان لگے، لیکن جب یہ سب مل جاتے ہیں تو یہ منافع میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چھوٹا ذاتی مسئلہ اب اچانک اتنا بڑا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہی پوری طرح بدل گیا ہے۔ گگ ورک فورس کا جو عروج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس مسئلے کو کئی گنا بڑھا رہا ہے۔ پچھلی ایک دہائی میں 9 سے 5 کی روایتی نوکریوں سے نکل کر اپنے مالک خود بننے کا رجحان ایک انقلاب کی طرح پھیلا ہے۔ آج لاکھوں لوگ فری لانسنگ، کانٹریکٹ ورک یا گگ اکانومی کا حصہ ہیں، اور اس بہت بڑی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پرانے مالیاتی نظام اب ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت زبردست طریقے سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف ہے روایتی ملازم، جس کے لیے تنخواہ، ٹیکس اور پینشن جیسے سارے معاملات کمپنی خود دیکھتی ہے، اور دوسری طرف ہے ایک فری لانسر، جسے ہر رسید، ہر ٹیکس اور ہر ادائیگی کا حساب خود رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انتظامی بوجھ ہے، خاص طور پر جب آمدنی بھی مستقل نہ ہو۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی ورک فورس پیدا ہوگی تو اس کی ضروریات بھی نہیں ہوں گی۔ اس بڑھتی ہوئی ورک فورس نے مارکیٹ میں ایک نئی مانگ پیدا کی ہے۔ اب ایسے سستے، خودکار اور لچکدار مالیاتی ٹولز کی ضرورت ہے جو خاص طور پہ ایک فرد کے لیے بنائے گئے ہوں، نہ کہ کسی بڑی کارپوریشن کے لیے۔ تو اس بڑھتے ہوئے چیلنج کا جواب کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ٹیکنالوجی اس کا حل لے کر آ رہی ہے۔ ڈیجیٹل فائنانس کے ٹولز اس نئی معیشت میں کامیابی کے لیے ایک ضروری ہتھیار بنتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر یا خودکار انوائسنگ سسٹم صرف بڑی کمپنیوں کی پہنچ میں تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ طاقتور ٹولز اب ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کسی بھی کامیاب فری لانسر یا چھوٹے کاروبار کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن چکے ہیں۔ اور اس سلائیڈ پر جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس حل کو ایک واضح، قابل عمل منصوبے میں بدل دیتی ہے۔ پہلا قدم، صحیح ڈیجیٹل ٹولز اپنائیں۔ دوسرا قدم، اپنے مالیاتی کاموں کو خودکار بنائیں، یعنی آٹومیٹ کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اس ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بہتر فیصلے کریں۔ یہ 3 اقدامات مالیات پر مکمل کنٹرول واپس دلا سکتے ہیں۔ یہ چارٹ دراصل ہماری سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی دکھا رہا ہے۔ پہلے کاروبار اپنا قیمتی وقت اور پیسہ دستی کاموں پر لگاتے تھے، لیکن اب ساری سرمایہ کاری آٹومیشن کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور مقصد بالکل صاف ہے: کم وقت میں زیادہ کام کرنا اور انسانی غلطی کے امکان کو کم سے کم کرنا۔ تو جب لاکھوں لوگ انفرادی طور پر یہ فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا مجموعی اثر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں ایک نئی معاشی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی ایک خودکار دنیا جہاں کام کرنے کے اصول پوری طرح بدل چکے ہیں۔ یہ ٹیبل اس نئی دنیا کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔
گگ اکانومی اب کوئی چھوٹا شعبہ نہیں، یہ فیوچر ہے۔ مالی فیصلے اب اندازوں پر نہیں بلکہ حقیقی ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور آٹومیشن وہ اب صرف ایک سہولت نہیں بلکہ اس مسابقتی دور میں آگے رہنے کی ایک شرط بن چکی ہے۔ تو آخر میں ساری بات آ کر یہاں رکتی ہے۔ اس نئی معیشت میں دو ہی راستے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور دوسرا پرانے طریقوں کا جو صرف پیچھے کھینچتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی مالیاتی لیکس کو بند کرنا اب صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے بلکہ یہ کامیابی کی ایک شرط ہے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے مستقبل میں جھانکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب رسیدیں بنانے، اخراجات کو ٹریک کرنے اور بل ادا کرنے جیسے سارے بورنگ کام مکمل طور پر خودکار ہو جائیں گے تو فری لانسرز اور کاروباری مالکان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنا وقت اور توانائی کہاں لگائیں گے؟ شاید تخلیقی کاموں پر، نئی حکمت عملی بنانے پر اور اپنے کاروبار کو وہ بلندی دینے پر جس کا انہوں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ مستقبل واقعی بہت دلچسپ نظر آ رہا ہے۔